السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج کروانا یہ سنت ہے، اور اسی طرح جس طرح میڈیکل علاج کروانا سنت ہے۔ میڈیکل علاج یہ بھی ایک قدیم علاج کا طریقہ کار ہے، اور اسی طرح روحانی علاج یہ بھی ایک قدیم طریقہ علاج ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں علاج کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ احادیث کا ایک کثیر ذخیرہ ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آج جو چیز میں لے کے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے، کیا جادو کی کاٹ کروانا یہ شریعت مطہرہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیا جادو کی کاٹ کرنے میں اسلام کوئی ہمیں نظریہ، کوئی تصور دیتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، چونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اس علاج کے حوالے سے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا۔ تو ہم چلتے ہیں قرآن حکیم کی آخری جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اگر اس کا شان نزول دیکھا جائے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت اتری جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کے مسائل کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک بیمار رہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جو زیادہ اثر تھا وہ 40 دن تک رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو ایک حقیقت ہے، یہ ایک اتھینٹک چیز ہے جو کہ انسان کو متاثر کرتی ہے، جو بشر کو متاثر کرتی ہے، جو بھی جس روح چیز ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات یہ بھول جاتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ یہ میں نے کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا، اور بس اوقات یہ معلوم ہوتا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ کر لیا ہوتا۔ اس طرح کے اثرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ تو ایک دن اللہ کریم نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، ایک نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف بیٹھا، اور دوسرا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں نے آپس میں مکالمہ کیا، ایک نے کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ کس نے کیا؟ پھر دوسرے نے کہا کہ یہ لبید بن حاسم یہودی جو ہے اس نے کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ مکالمہ چلتا رہا کہ کس پر کیا؟ اس نے کہا کہ یہ کنگھے اور بالوں پر کیا گیا ہے۔ پھر کہا کہ یہ کہاں پر دفن کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ بیر زروان میں ڈالا گیا ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کے جب حالات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے انہوں نے وہ مکالمتاً ذکر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ لیا، اور بعض اور صحابہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، انہیں ساتھ لے کر آپ بیر زروان پہ پہنچے، اور وہاں اتر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور صحابہ کرام نے، مختلف روایات ہیں، وہ نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کی کاٹ کی۔ کیسے کاٹ کی؟ یہی شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایک رستہ بتایا کہ جادو ہو جائے تو اس کی کاٹ ضروری ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ جادو بالوں پر کیا گیا تھا، اس پہ گریں لگائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کھولتے اور اس پر پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، ایک آیت پڑھتے اور پھونک مارتے، پھر اسی طرح وہ گریں کھولتے جاتے اور پھونک مارتے جاتے۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جادو کی کاٹ فرمائی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ کاٹ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا میرا جکڑا ہوا بدن آزاد ہو گیا۔ تو جادو ایک حقیقت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس کی کاٹ کی جائے، اور اس کا توڑ کیا جائے، اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اور کاٹ کس سے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم سے اس کی کاٹ کی ہے، سورہ فلق اور ناس سے اس کی کاٹ کی ہے۔ اگر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جادو کی کاٹ کے لیے ہمیں جادوگروں کے پاس جانا چاہیے، تو شرعی طور پر درست نہیں ہے، یہ ایمان کا سودا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جادو کے توڑ کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔
اللہ کریم کے کلام میں اتنی طاقت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے خشیت کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو مجھے بتلائیے کہ اس قرآن کے سامنے کون سی ایسی طاقت ہے، کون سا ایسا جن ہے، کون سا ایسا شیطان ہے، کون سا ایسا جادوگر ہے جو ٹک سکے، ٹھہر سکے؟ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جادوگر یہاں اس قرآن کریم اور اللہ کے کلام کے سامنے ٹھہر سکے۔ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ صرف اور کمی ہے ہمارے یقین کی۔ آج یقین بنا لیں، تہیہ کر لیں کہ ہم نے کلام پاک کے ذریعے ہی علاج کرنا ہے اور اسی سے شفا حاصل کرنی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو پھر دیکھیے اس قرآن کے اثرات کیا ہیں، اس سے شفا کیسے ملتی ہے، شیاطین کا کلا کما اور جادوگروں کا ستیہ ناش کیسے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔